हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु का शुक्र हो, मसीह यस्सु के नाम की तारीफ हो। मेरे अजीजों, हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा के नाम की तारीफ करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदा ने हमें दिया। हालेलुया। कलाम दियां गल्लां हयाती दियां छल्लां। सो खुदावंद यस्सु मसीह का कलाम जो ताया हुआ है, जो बंद बंद और गुदे गुदे में से होकर गुजर जाता है मेरे अजीजों, और कलाम जो असर दिखा के रहता है मेरे अजीजों। हम किसी भी सूरत में खुदा के कलाम को सुने, पढ़ें, देखें और अपने अंदर रिसीव करें मेरे अजीजों। खुदा का कलाम जो है वो असर दिखा के रहता है। खुदा के नाम की तारीफ हो, खुदा का शुक्र हो। और जैसे कि खुदा के कलाम में यूहन्ना 1 की पहली आयत में ये लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान में ठहर गया, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है वो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान में रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। लेकिन आज हम खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को, इस बरकत को अपने अंदर जब रिसीव करते हैं, आज खुदा का रूह जो है वो हमारे अंदर आकर मुजस्सम हो जाता है, ठहर जाता है। कलाम की कुदरत हमारे अंदर ठहर जाती है और हम खुदा के कलाम से शरीर का मुकाबला करते हैं, वो हमसे भाग जाता है। सो खुदा के कलाम में, खुदा की आवाज में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। खुदा का कलाम जो है वो 2 धारी तलवार है। हालेलुया। तो खुदा का शुक्र हो, खुदा के नाम की तारीफ हो। खुदा का कलाम जो है वो ताया हुआ है, वो उन सब की सिपर है जो उस पर भरोसा रखते हैं। दाऊद नबी कहते हैं कि खुदा का कलाम ताया हुआ है, वो उन सब की सिपर है जो उस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि खुदावंद के सिवा और कौन खुदा है। सो मेरे अजीजों, कलाम ही खुदा है। हालेलुया। खुदा की आवाज है ये, खुदा के मुंह का कलाम है ये। खुदा का शुक्र हो, खुदा के नाम की तारीफ है इस खूबसूरत कलाम के लिए जो हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है, जो हमें हर रोज हमारी तरबियत करता है, हमें सिखाता है कि हमने इस रुए जमीन पर, इस दुनिया में रहते हुए किस तरह जो रोजमर्रा की जिंदगी में आजमाइशें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, किस तरीके से उनका मुकाबला करना है। तो खुदावंद यीशु जो कलाम है, जैसे कि मैंने आपको कहा यूहन्ना के अंजील उसके पहले बाब की पहली आयत में, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। तो मेरे अजीजों, जैसे कि खुदा का कलाम इस दुनिया में मुजस्सम होकर हमारे दरमियान में रहा और कलाम की कुदरत जो मैनिफेस्टेशन पावर थी वो हमें सिखाती रही, खुदा खुद हमारे दरमियान में उतरकर हमें सिखाता रहा कि हमने शरीर का मुकाबला कैसे करना है, कैसे हम शरीर का मुकाबला करेंगे और वो हमसे भाग जाएगा। सो हम खुदा के कलाम में से यीशु मसीह जो कलमा है, जो कलाम है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं कि कलाम कैसे मैनिफेस्ट होता है, कलाम कैसे अपनी कुदरत दिखाता है, कलाम कैसे अपनी उस पावर को दिखाता है और शरीर उसके सामने ठहर नहीं सकता। तो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को पढ़ेंगे। खुदा का शुक्र करते हैं। उस्मान अनवर, खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। एम तबीता, खुदावंद आपको बरकत दे। बेंचारीन, खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। रूथ सादिक, खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ। और रोबिन्सन गिल, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ हो। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जस्ट रीडिंग के किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है, लेकिन मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करती हूँ, खुदा के नाम की तारीफ करती हूँ। मेरे अजीजों, आप प्लीज इस ब्रॉडकास्ट को जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे लिए नहीं, खुदा के कलाम की मुनादी करने के लिए, खुदा के कलाम को दुनिया की एक एक घर में, दुनिया के इंतहा तक, जमीन की इंतहा तक, हर खित्ते तक खुदा के कलाम को ले जाने के लिए। समटाइम आई गेट वेरी सरप्राइज जब खुदा के लोग दुनिया भर से कॉल करते हैं और वो इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस सोशल मीडिया के वसीला से खुदा के कलाम को सुना, खुदा की आवाज को सुना, खुदा की बातों को सुना
اور خدا کے لوگ جب خدا کا کلام سنتے ہیں تو کلام ان کے اندر جڑ پکڑتا ہے. خدا کا کلام، خدا کی آواز ان کو ڈلیور کرتی ہے، ان کو آزاد کرتی ہے بیماریوں سے، مشکلوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، سیٹینک پلان سے، جو جادوگری ہے، جو بھی وچ کرافٹ ہے، وٹ ایور اٹ از، خدا کے کلام میں یہ قدرت پائی جاتی ہے میرے عزیزو. تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کی آواز جو ہے وہ دنیا بھر میں اس سوشل میڈیا کے وسیلہ سے، آپ کے تعاون سے اس دنیا میں پہنچائی جاتی ہے. اور ہمیں صرف اس بات کا لالچ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو نجات دے، اور کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہے. لیکن ہمیں اگر فائدہ ہے تو یہ کہ ہم خدا کے لوگوں کو، خدا کی مخلوق کو، اشرف المخلوقات کو، خدا کے ہاتھ کی دستکاری کو ہم آگ کی جھیل سے جھپٹ کر خدا کے کلام سے، خدا کے کلام کی قدرت سے ہم انہیں بچاتے ہیں. تو کیپ شیئرنگ دا براڈ کاسٹ تاکہ آج کوئی نہ کوئی جان خدا کے کلام کے وسیلہ سے بچ جائے گی، شریر کے ان پلان سے، ان ہتھ کنڈوں سے بچ جائے گی جو شریر نے چھپ کر ان کے لیے جال بچھایا ہے. سو آؤ ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام کو دیکھیں گے، اور اس میں ہم دیکھیں گے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کے چوتھے باب کو ہم دیکھیں گے. اور اس کے چوتھے باب کی پہلی چند آیات میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی. لیکن اس سے پہلے کہ ہم چوتھے باب کو دیکھیں، ہم اس کے ساتھ ہم تیسرے باب کی آخری آیات کو دیکھیں گے. ہاللیلویہ، شبت جان، خداوند آپ کو برکت دے. تو تیسرے باب کی ہم آخری چند آیات کو دیکھیں گے، اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح بپتسمہ لیتے ہیں. یسوع مسیح ان ساری باتوں کو، ان سارے خدا کے جو پلان تھے ان کو پورا کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے، یہاں پہ یسوع مسیح تیسرے باب کی 13ویں آیت سے میں آپ کے ساتھ چند آیات کو بانٹوں گی. اور یہاں پہ لکھا ہے، اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا. تو یسوع بپتسمہ لیتے ہیں. سب سے پہلے یسوع بپتسمہ لیتے ہیں. یسوع کو بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں تھی، غیر اقوام کے لیے یہ بیان کرتی جاؤں، یسوع کو بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن یسوع ان سب خدا کی فرما برداری میں رہتے ہوئے، ہم بنی نوع انسان کو سکھاتے ہوئے، یسوع نے سب کچھ خود کر کے دکھایا ہے ہمیں. تو اٹ واز اے مینیفیسٹیشن. تو خدا کے کلام کی جو قدرت تھی وہ مینیفیسٹ ہوئی. مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا. یسوع کو یوحنا جو بپتسمہ دے رہا تھا وہ یہ کہہ کر منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آتا ہے. اس سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یسوع کو بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں تھی. وہ خود خدا تھا، وہ خود کلام تھا، وہ کلام مجسم ہوا تھا. خدا کے کلام کی قدرت مینیفیسٹ ہو گئی تھی جسم کی صورت میں. تو یوحنا یہاں پہ بیان کرتے ہیں، جو حضرت یحییٰ ہیں، جو کہ قرآن میں جیسے یوحنا کو یحییٰ کے نام سے، انگلش میں جان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو یوحنا اس بات کے لیے یسوع کو کہتے ہیں کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں. وہ منع کرتا ہے یسوع کو، اور تو میرے پاس آیا ہے. He's just asking a question کہ how come you come to me, because میں خود تیرے سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں. اور یہاں پہ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب تو ہونے ہی دے، let it be. کیونکہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے. یسوع مسیح ساری راست بازی کو ہمارے ساتھ رہ کر، ہمارے بیچ میں رہ کر، اس روئے زمین پر رہ کر، یسوع جو کچھ لکھا ہے اس کو مینیفیسٹ کرنے کے لیے آئے تھے، اس کو جلال دینے کے لیے آئے تھے، اس کو کر کے دکھانے کے لیے آئے تھے. تو یسوع نے کہا کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے. اس پر اس نے ہونے دیا. جان نے، یوحنا نے، حضرت یحییٰ نے اس کو ہونے دیا. اور یسوع بپتسمہ لے کر ایز جیسس بیپٹائز، یسوع بپتسمہ لے کر فل فور پانی کے پاس سے اوپر گیا. ایز ہی کیم آؤٹ فرام دا واٹر، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا. خداوند یسوع کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا. اور
اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ میں نے اس بیک گراؤنڈ کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ اس لیے پڑھا تاکہ ہمیں پوائنٹ آف کانٹیکٹ کا پتہ چل جائے کہ ہم کہاں سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یسوع کی خدمت شروع ہوتی ہے اور یسوع مسیح بپتسمہ لیتے ہیں اور یسوع مسیح پر خدا کا پاک روح نازل ہوتا ہے اور روح یسوع مسیح کو کہاں پہ لے گیا؟ ولڈرنیس میں لے گیا۔ خدا کا روح یسوع مسیح کو ولڈرنیس میں لے گیا، بیابان میں لے گیا، جنگل میں لے گیا۔ اس وقت اب ہم چوتھے باب کی پہلی آیت کو دیکھیں گے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے چوتھے باب کی پہلی آیت کو دیکھیں گے۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ اور یہاں پہ لکھا ہے اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا۔ وہی روح جو یسوع مسیح پر اترا، خدا کا پاک روح جو کبوتر کی مانند یسوع مسیح پر اترا اور ٹھہر گیا، وہی روح اس وقت یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی اور آزمانے والے نے پاس آ کر اسے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ یسوع نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، خدا کے کلام سے انسان آدمی جیتا رہے گا، خدا کے کلام سے آدمی جیتا رہے گا۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے۔ اب یہ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں خدا کے کلام کی، اور یسوع نے کہا یہ بھی لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس نے سیٹن نے ابلیس نے اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ ہالےلویا۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تو میرے عزیزو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کے نام کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہ روح تو اس سے پہلے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میرے عزیزو، چونکہ میں نے آپ کے ساتھ متی رسول کی معرفت لکھی گئی جی اس کی 13ویں باب کی لاسٹ چند آیات میں نے آپ کے ساتھ پڑھی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بپتسمہ لینا ضرور ہے، اور جب ہم خدا کی راست بازی کو پورا کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، خدا کی راست بازی کو پورا کرتے ہیں، تو اس کے بعد ایک نیا لیول ہماری زندگی کا شروع ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ روح القدس کا نزول، خدا کے پاک روح کا نزول ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ اور جب خدا کا پاک روح ہماری زندگی پر نازل ہوتا ہے تو خدا کا پاک روح ہماری جنگ لڑتا ہے، ہمارا مددگار ہوتا ہے۔ روح القدس ہمارے لیے بولتا ہے، ہم میں سے ہو کر بولتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، ہمارے لیے جنگ لڑتا ہے خدا کا پاک روح۔ تو میرے عزیزو تھوڑا سا اس کو آپ کے ساتھ بتانا چاہ رہی تھی تاکہ ہمیں یہ بھی خدا کی راست بازی پورا کرنا ضرور ہے۔ اگر یسوع مسیح نے کہا کہ ضرور ہے کہ خدا کی راست بازی پوری کی جائے تو اٹ مین اٹ کہ ہمیں اس کی راست بازی کو پورا کرنا ہے، اور ہمیں بپتسمہ لینا ہے، اور اس کے بعد ہم نے خدا کے پاک روح سے اپنے آپ کو بھرنا ہے، روح القدس کا بپتسمہ لینا ہے، اور تب
हम जब शरीर हमारी जिंदगी में आएगा, हमें बहकाने के लिए, हमें लालच देने के लिए, हमें डराने के लिए, हमें बहकाने के लिए, हमें धमकाने के लिए, तो मेरे अजीजों तब खुदा का पाक रूह हम में से होकर बोलेगा। तब खुदा का कलाम कहता है कि तू शरीर का मुकाबला करेगा और वो तुझसे भाग जाएगा। तो क्या मैं और आप जब तक खुदा का रूह हम में ना हो, खुदा का पाक रूह हमारे वसीला से हमारे अंदर ना हो, खुदा का कलाम हमारे अंदर ना हो, क्या मैं और आप शरीर का मुकाबला कर सकते हैं? हरगिज नहीं मेरे अजीजों, क्योंकि हमें जरूर है कि हम खुदा के कलाम से, खुदा की कुदरत से और खुदा के पाक रूह से और यस्सु के नाम से शरीर का मुकाबला करें, तब वो हमसे भाग जाएगा। अदरवाइज जब तक हम यस्सु का नाम, आपने बड़े बड़े खादमों को देखा होगा, बहुत बड़े बड़े खादम जो डिलीवरेंस का काम करते हैं, जब तक वो यस्सु का नाम इस्तेमाल नहीं करते तब तक डिलीवरेंस नहीं होती, शरीर उन्हें नहीं छोड़ता, शैतान उन्हें नहीं छोड़ता। तो यीशु के नाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु के कलाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु के पाक रूह में कुदरत पाई जाती है। तो इन तीनों का होना हमारी जिंदगी में जरूर। और चौथा, खुदावंद यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगी में लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो खुदा का शुक्र हो, खुदा के नाम की तारीफ हो, खुदा के कलाम के लिए मेरे अजीजों मैं खुद भी सीख रही हूँ। खुदा का पाक रूह इस वक्त मुझे भी सिखा रहा है और हम सब मिलकर सीख रहे हैं। मैं कोई उस्ताद नहीं हूं, मैं कोई पास्टर नहीं हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं और आप, हम सब खुदा के बेटे और बेटियां हैं और हमें इसी तरह जरूर है कि हम खुदा के कलाम मुकद्दस को सीखें, ताकि जब मुश्किल आए, जब मुसीबत आए, जब परेशानी आए, जब तंगी तकलीफ आए, दुख आए, जब कोई आजमाइशें आ जाएं, बड़े बड़े तूफान आ जाएं, तो हमें पता हो कि हमने शरीर का कैसे मुकाबला करना है। और यहाँ पे यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं। अब यहाँ पे ये बात नहीं कि यीशु मसीह शरीर से आजमाया जा रहे हैं, बल्कि यीशु मसीह हमें टीच कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन करके दिखा रहे हैं कि हमने कैसे, शरीर कैसे हमारी जिंदगी में आएगा और कैसे हमने उसका मुकाबला करना है मेरे अजीजों। अदरवाइज शैतान की क्या हिम्मत और क्या जरूरत उसकी कि वो यीशु मसीह के सामने ठहर सके। लेकिन मेरे यीशु ने ये सब कुछ हमें करके दिखाया है। हम यीशु मसीह से सीखते हैं मेरे अजीजों। खुदावंद यीशु मसीह हमारी तरबियत करता है, हमें सिखाता है, हमें लीड करता है, वो हमारा चरवाहा है, वो हमें गाइड करता है, वो हमें डायरेक्ट करता है, वो हमारा राह, हक और जिंदगी है यीशु। और इसलिए यीशु मसीह नासरी कहते हैं कि जो दुनिया का नूर मैं हूं और जो मेरी पैरवी करेगा वो कभी अंधेरे में नहीं बल्कि वो रोशनी में चलेगा। तो हमें जरूर है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी और उसकी निजात में चलें। हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ। और यहाँ पे लिखा है, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी बेटियों तक, बहुत से बेटों तक, बहुत से बहन भाइयों तक हमने खुदा के इस कलाम को लेकर जाना है। मैंने आपको इन दिनों में इस वजह से मैं आपके साथ, क्योंकि मैं देख रही हूं, हम सब देख रहे हैं सोशल मीडिया के वसीले से कि किस तरह हमारी बेटियां गैर अक़वाम में जाके शादियां करती हैं, किस तरह हमारे बेटे गैर और हमारी बेटियां गैर अक़वाम के रस्म रिवाज को अपनाना ज्यादा अहम समझते हैं। तो मेरे अजीजों, शरीर इसी तरह हमारी बेटियों को चुरा लेता है, हमारे बेटों को चुरा लेता है, हमारी बरकत को चुरा लेता है। लेकिन हमने खुदा के कलाम से वाकफियत हासिल करनी है, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में ले लेना है मेरे अजीजों, ताकि खुदा का कलाम ऐन वक्त पर खुदा खुद कलाम के वसीला से हमारा मुकाबला करे। क्योंकि जब हम खुदा के कलाम से अपने आप को भरते हैं, इन मटकों को, इन मशकों को जब हम खुदा के कलाम की कुदरत से भरते हैं, जब हम खुदा के पाक रूह की फ्रेश अनॉइंटिंग से भरते हैं, तो खुदा का कलाम ही हम में से निकलता है मेरे अजीजों। तो हमने खुदा के कलाम को अपने अंदर ले लेना है। हालेलुया, नारायण नारायण, खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पे लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। यीशु 40 दिन और 40 रात यीशु ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। और यहाँ पे लिखा, और आजमाने वाले ने, शरीर ने
आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, शरीर ने पास आकर यीशु से कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। क्या शरीर नहीं जानता था कि यीशु वाकई ही खुदा का बेटा है? क्या शरीर नहीं जानता था कि यीशु कलाम में कलाम है, कलमा है, वो मुजस्सम होकर उसने जिस्म की सूरत अख्तियार किया है? क्या वो नहीं जानता था कि ये खुद खुदा है? मेरे अजीजों, लेकिन शरीर क्या करता है? वो डाउट डालता है, वो डाउट डालता है। क्या हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हमारी हैसियत क्या है, हमारी पहचान क्या है? हम मसीहा से निकले हुए, हम क्रिश्चियन क्राइस्ट से निकले हुए, हम बिलीवर यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। क्या शैतान नहीं जानता? मेरे अजीजों, वो जानता है, लेकिन वो क्या करना चाहता है? वो हमारे अंदर शक पैदा करता है, डाउट पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब लिखा है कि आखिर को उसे भूख लगी, जब हम कमजोर हो जाते हैं, जब हम वीक हो जाते हैं, जब हम में सकत नहीं रहती, हम में हिम्मत नहीं रहती, हम इस काबिल नहीं रहते, हम लड़खड़ाने लगते हैं, तो तब आकर शरीर जो है वो हमसे बात करता है, तब वो हमसे हमारा सामना करता है। और यहाँ पे वो आकर शक डालता है कि अगर तू खुदा का बेटा है, आज हम जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आज भी शरीर इसी तरह हमारी जिंदगियों में शक पैदा करता है कि अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा की बेटी है, तो यहाँ पे लिखा है फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाएं। मेरे अजीजों, ही वॉज टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज एपेटाइट, उसके भूख की, उसकी हंगर से वो फायदा उठा रहा था। हमने देखा लास्ट ईयर में, और अभी भी हम बहुत सी जगहों पर देख रहे हैं, हमने देखा कि जब लोगों के पास रोटी नहीं थी, कोरोना के लास्ट ईयर में, कोरोना के वक्त में जब लोगों के पास खाने को नहीं था, कैसे गैर अक़वाम ने आकर उनसे फायदा उठाने की कोशिश की कि हम तुम्हें तब रोटी देंगे अगर तुम हमारे मजहब को कबूल करोगे, अगर तुम हमारे मजहब का हिस्सा बन जाओगे, अगर तुम हमारे प्रॉफिट को या हमारे नबियों को फॉलो करोगे, तब हम तुम्हें खाने को देंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे अजीजों, यीशु क्या कहते हैं? यीशु क्या कहते हैं? यीशु ने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आदमी सिर्फ रोटी ही से, ईमानदार रोटी ही से जीते ना रहेंगे। अब 40 दिन और 40 रात जब लोग रोजे की हालत में ठहरे हैं, बहुत से लोग, मैं कुछ भाइयों को जानती जिन्होंने 81 डेज का फास्ट किया, मैं कुछ खादमों को जानती हूं जिन्होंने साल भर के लिए फास्ट किए, मैं कुछ लोगों को जानती हूं जिन्होंने बहुत 3-3 माह का फास्ट किया, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं वो आज भी जिंदा हैं। तो यहाँ पे खुदा का कलाम फरमाता है, यीशु ने कहा, यीशु जो कि खुद कलमा है, और यीशु खुद एक जिस्म की सूरत में होकर उस शरीर को कह रहे हैं, उसने जवाब में कहा, यीशु ने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। वो कलाम की कुदरत से जीता रहेगा, वो ईमान से जीता रहेगा। हालेलुया। खुदा का कलाम जो हमारी तवानाई है, खुदा का कलाम जो हमें बहाल करता है, खुदा का कलाम जो हमें रिन्यू करता है। हालेलुया। खुदा का कलाम जो हमें रिस्टोर करता है। हम खुदा के कलाम से, खुदा की कुदरत से, बर्रे के खून से हम जीते हैं, यीशु के नाम से हम जीते हैं। मेरे अजीजों, हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा के नाम की तारीफ करते हैं। और यहाँ पे लिखा है, तब इब्लीस एक और आजमाइश लेकर आता है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे। वो बार बार ये डाउट डाल रहा है, अगर मीन शक, अगर मीन डाउट, वो डाउट डाल रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। अब वो ज़बूर 91 और उसकी 11वीं और 12वीं आयत का इस्तेमाल करता है। मेरे अजीजों, शरीर भी कलाम को जानता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे पहले शरीर दुनिया में आता, वो आसमान पर ही था, वो हमारे खुदा के साथ ही था, वो उसकी कुदरत को जानता था, वो उसकी कुदरत को जानता है। और मेरे अजीजों, यहाँ पे लिखा है,
جو شریر ہے اس نے کیا کیا ہے، اس نے زبور 91 اس کی 11ویں اور 12ویں آیت کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ اب یسوع نے شریر کو کیسے جواب دیا ہے؟ میرے عزیزو، ان آزمائشوں کا یسوع مسیح ناصری کہتے ہیں ان آزمائشوں کا ہونا ضرور ہے، تو آپ بھی اس کلام کو اپنے زندگی میں اس کو رکھ لیں، لے لیں، اس کو ریسیو کریں اور خدا کے کلام کو پڑھیں اور خدا کے کلام کا عین وقت پر استعمال کریں، تو وہ شریر تم سے کیا ہے، بھاگ جائے گا۔ اب ہم دیکھیں گے یہاں پہ کہ شریر کیسے بھاگا۔ جب یسوع نے اس کو یہ جواب دیا، یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ دا کانفیڈنس، دا پاور آف گاڈ، ہاللیلویا، خدا پر ٹرسٹ کرنا، خدا پر بھروسہ کرنا، خدا پر یقین کرنا اور خدا کے کلام پر یقین کرنا۔ اور یسوع نے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ اور پھر شیطان کیا کرتا ہے، ابلیس کیا کرتا ہے؟ پھر ابلیس یسوع کو ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا۔ میں آپ کو پھر بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بات نہیں کہ یسوع آزمائے جا رہے ہیں، بلکہ یسوع اس وقت میں سے ہمیں گزر کر دکھا رہے ہیں جن کا ہماری زندگی میں بھی ہونا ضرور ہے، کیونکہ یسوع نے کہا آزمائشوں کا ہونا ضرور ہے، آزمائشوں کا آنا ضرور ہے۔ تو شریر ہماری زندگیوں میں بھی آتا ہے، اسی طریقے سے ڈاؤٹ لے کر، اسپرٹ آف شک لے کر، شک کی اسپرٹ کو لے کر، اسپرٹ آف ڈاؤٹ لے کر ہماری زندگی میں وہ آتا ہے بہکانے کے لیے ہمیں، لیکن ہم نے بھروسہ کرنا ہے، ہم نے کانفیڈنس رکھنا ہے، ہم نے ٹرسٹ کرنا ہے، ہم نے بلیو کرنا ہے یسوع مسیح پر، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس سے کہا، من یسوع سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اب شریر اس بات کو جانتا تھا اور جانتا ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو، صرف خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر، تو صرف اسی کی عبادت کرنا، تو وہ تیرے روٹی تیل پانی پر برکت دے گا، وہ تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کرے گا۔ اب یہاں پہ شریر کیا کر رہا ہے؟ وہ اس کے دل میں ڈاؤٹ ڈال رہا ہے، ہمارے دلوں میں ڈاؤٹ ڈال رہا ہے۔ یسوع جو کہ جسم کی صورت میں ہے اور یہاں پہ شریر یسوع کے سے باتیں کر رہا ہے اور وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یہ ساری کائنات کا خالق اور مالک کون ہے؟ میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں اور شریر بھی جانتا ہے کہ اس کا وقت بہت تھوڑا سا ہے، اور وہ آتا ہے کس لیے کہ وہ ہمارے دلوں میں لالچ ڈالے، برائبری ڈالے، ہمارے اندر پیسے کی ہوس، دھن دولت کی، کوٹھیوں کی، گاڑیوں کی، شان و شوکت کی، زمین کی، لینڈز کی، سلطنتوں کی، بادشاہوں کی، اعلیٰ درجوں کی، کرسیوں کی، جو وہ لالچ ہمارے اندر ڈالتا ہے۔ ایک بہن جس کو ہم سب جانتے ہیں، اس نے اپنی اعلیٰ پوزیشن حاصل کرنے کے لیے اس نے یسوع مسیح کو ٹھکرا دیا۔ تو یہ شریر ہے جو آتا ہے چرانے کے لیے ہماری برکت کو، ہمیشہ کی زندگی کو چرانے کے لیے۔ میرے عزیزو، یہ زندگی جو ہے وہ دم بھر کی ہے، 70 برس یا 80 برس یا 90 برس یا حد ہو تو 100 یا 120 برس، لیکن کب تک ہم اس روئے زمین پر جی سکتے ہیں؟ لیکن یسوع مسیح کے کلام میں لکھا ہے، یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں ہو۔ ہم خدا کا کلام فرماتا ہے مکاشفہ میں کہ تو ہے تو زندہ لیکن تو مردہ ہے، تو کہلاتا تو زندہ لیکن تو مردہ ہے۔ کیا مین؟ کہ تجھ میں خدا کا روح نہیں، تجھ میں خدا کا کلام نہیں، تجھ میں خدا نہیں، تو خدا کے بغیر ہم کیا ہیں؟ ہم مردہ ہیں میرے عزیزو۔ اور یہاں پہ خدا کا کلام فرماتا ہے، یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔
تو ہم نے اس کی آزمائشوں میں نہیں آنا، ہم نے اس کے ان چلاکیوں مکاریوں میں نہیں آنا، ہم نے اس کے ہتھ کنڈوں میں نہیں آنا، اور ہم نے اس کو جھک کر سجدہ نہیں کرنا، ہم نے اس کی باتوں میں نہیں بیٹھ جانا میرے عزیزو۔ اور یہاں پہ لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اور تب جب یسوع نے اس کو یہ کہا، انگلش میں لکھا ہے گیٹ بیہائنڈ سیٹن، in other easy word get lost from here، جب ہم شریر کو پاک روح کی قدرت سے بھر کر، خدا کے پاک کلام سے بھر کر، خدا کے نام سے، یسوع نام سے جب ہم شریر کو یہ کہیں گے کہ get behind Satan, get lost in the name of Jesus، تو یہاں پہ لکھا ہے کہ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا، کیونکہ یسوع اس کے ہاتھ نہیں آئے۔ یسوع اس کے جو پلان لے کر آیا تھا، جو وہ بڑے خداوند یسوع مسیح جو من شیطان جو ورگلانے کے لیے آیا تھا، وہ یسوع کو ڈیفیٹ نہ کر سکا، بلکہ یسوع نے فتح پائی، وہاں پہ فتح پائی، یسوع نے وہاں پہ شریر کو شکست دی۔ اور وہاں پہ لکھا ہے، یہاں پہ لکھا ہے 11ویں آیت میں لکھا ہے تب ابلیس یسوع کے پاس سے چلا گیا، اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ کس کی؟ یسوع کی خدمت کرنے لگے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم شریر کا مقابلہ کریں گے ہمارے لیے کیا ہوگا؟ اب یسوع مسیح جو کلمہ ہے، یسوع مسیح جو کلام ہے، اور کلام جو مجسم ہوا ہے، اور کلام جو ہمارے درمیان رہا ہے، اور اب وہی کلام جو ہمارے اندر ہے، اب جب اس کلام کا استعمال ہم کرتے ہیں، یسوع مسیح پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور شریر کے ہتھ کنڈوں میں نہیں آتے، تو کیا ہوتا ہے؟ جب ہم شریر کا مقابلہ کرتے ہیں تو وہ ہم سے بھاگ جاتا ہے۔ اور اگر یسوع کی خدمت کرنے کے لیے فرشتے آئے تو کیا ہمارے لیے خدا کے فرشتے نہیں آئیں گے؟ کیا ہمارے لیے خدا خود نہیں آ جاتا اس روئے زمین پر؟ وہ اپنے آسمان کو چھوڑ کر وہ اس روئے زمین پر آ جاتا ہے میرے عزیزو۔ ہاللیلویا، خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو مضبوط کیجئے، اپنے آپ کو شریر کے ان ہتھ کنڈوں سے، ان سارے پلان سے، اس کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے، شریر کا مقابلہ کرنا سیکھے۔ اس باب کو ضرور پڑھیے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 4 باب کو لوکا میں سے، مرکز میں سے آپ اس خدا کے کلام کو پڑھیں، اور خدا کا کلام یہ جو خدا کا کلام ہے، جو کلمہ ہے، وہ ہمارے اندر مجسم ہو جائے گا، اور ہم جانیں گے کہ ہم نے شریر کا کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہاں پہ یسوع مسیح جیسے ہی فرشتے آتے ہیں، تب یسوع مسیح اپنی خدمت شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی یہ سارے ان ساری شریر کی ناپاک قوتوں پر یسوع جب غالب آئے، تو اس کے بعد یسوع مسیح کی خدمت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں سے شریر کا مقابلہ کرنے کے بعد یسوع مسیح جب فرشتوں نے آ کر یسوع مسیح کی ٹیک کرنا شروع کی، وہاں سے جب یسوع مسیح ولڈرنیس سے نکلے تو یسوع کہاں گئے؟ اور یسوع گلیل کو روانہ ہوئے، اور ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسے، جو جھیل کے کنارے زبلون اور نفتالی کی سرحد پر ہے۔ بہت سے ہمارے کیتھولک بھائی بہن بھائی، اور وہ بہن بھائی جو نہیں زیادہ خدا کے کلام کو پڑھتے، میرے عزیزو، ان کے لیے یہ خدا کا کلام ہے کہ یسوع جب اس فاقے کی حالت سے نکلے ہیں، ولڈرنیس سے نکلے ہیں، اس بیابان سے نکلے ہیں، تو یسوع مسیح کو صلیب پر نہیں چڑھا دیا گیا، یسوع مصلوب نہیں ہوئے میرے عزیزو۔ یسوع وہاں سے نکل کر گلیل کو روانہ ہوئے، اور ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسے، جو جھیل کے کنارے زبلون اور نفتالی کی سرحد پر ہے، تاکہ یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا وہ پورا ہو کہ زبلون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ دریا کی راہ یردن کے پار غیر قوموں کی گلیل۔ یسوع غیر قوموں میں چلے گئے، غیر قوم میں چلے گئے، اور وہاں پہ یسوع نے جا کر وہاں سے خداوند یسوع مسیح نے خدمت کرنا شروع کی۔ 3.5 برس اس کے بعد، اس سارے واقعہ کے بعد یسوع نے 3.5 سال خدمت کی، اور اس کے بعد جب خدا کا کلام پورا ہو گیا، خدا کا کام پورا ہو گیا، خدا کا پلان پورا ہو گیا،
तब यीशु मसीह ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, हमारा फिदिया दे दिया, वो बेअबर्रा बन गया और उसने अपनी जान हमारे लिए कुर्बान कर दी। और यहाँ पे लिखा है कि जब यीशु गैर कौम में जाते हैं, गलील के उस पार जब जाते हैं, यरदन की राह के पार, तो वहां पे लिखा, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे, जब यीशु वहां पे अपनी खिदमत का आगाज करते हैं, चूंकि यीशु मसीह, जब हम यूहन्ना 8 बाब की 12वीं आयत को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह नूर है, तो मेरे अजीजों, जब वहां पे जो अंधेरे में बैठे थे, जो गंदगी में बैठे थे, जिनके ऊपर तारीकी छा चुकी थी, जो मायूसियों का शिकार थे, जो परेशानियों का शिकार थे, जो बीमारियों में थे, जो जादूगरी में, विच क्राफ्ट में पड़े हुए थे, और यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे, उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया का नूर तारीकी की उन नापाक कुव्वतों से लड़ता रहा, उनको आजाद करता रहा, उनको शफा देता रहा, उनको रहाई देता रहा, उनको छुटकारा देता रहा। और जैसे जैसे यीशु मसीह चलते गए, खुदा अपनी कुदरत को नाज़िल करता रहा और खुदा के लोगों ने मौजज़े देखे, आजाद हुए, अंधों ने आंखें पाई, लंगड़े चलने फिरने लगे, कोड़ियों ने शफा पाई मेरे अजीजों, और मुर्दे जिंदा होने लगे। खुदा की कुदरत हमारे दरमियान में आकर ठहर गई, खुदा का जलाल हमारे दरमियान में आकर ठहर गया। आज भी मेरे और आपके दरमियान में खुदा की कुदरत ठहरी है, खुदा का जलाल ठहरा हुआ है, क्योंकि जब 2 या 3 यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से इकट्ठे होंगे और मेरे नाम से बात करेंगे, कलाम करेंगे, बातचीत करेंगे, तो मैं बीच में तुम्हारे आ जाऊंगा। आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मैं खुदा की कुदरत को महसूस कर रही हूँ, मैं खुदा की बरकत को, खुदा के जलाल को, खुदा की हजूरी को यहाँ पे महसूस कर रही हूँ, और मेरा ईमान है कि मेरा यीशु यहाँ पे उतरा हुआ है। हालेलुया। और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे, आप किसी भी मुल्क में बैठे हैं, आप इस्लामिक कंट्री में हैं, आप बुद्धिज्म में हैं, आप किसी भी जगह पे बैठे हुए हैं, मेरे अजीजों, जब यीशु वहां पे आ जाएगा तो वहां पे जिंदगी आ जाएगी, वहां पे नूर आ जाएगा, वहां पे रोशनी आ जाएगी, वहां पे बहाली आ जाएगी, वहां पे ताजगी आ जाएगी, वहां पे सरसब्ज़ो शदाबी आ जाएगी आपके वसीला से, क्योंकि आपने खुदा को पुकारा है। और जब जब खुदा के लोगों ने खुदा को पुकारा, मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया। वो आ जाता है, वो आज भी आप पुकारें अपने मसीहा को, अपने जिंदा खुदा को, अपनी निजात के सींग को, वो आपको बचाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए आ जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ज़बूर 91 में कहते, चूंकि तूने मुझसे दिल लगाया है, चूंकि तूने मेरा नाम पुकारा, इसलिए मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे इज्जत बख्शूंगा। हालेलुया। मैं तुझे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा। अगर आप मौत के साया की वादी में बैठे हैं तो खुदा आज उम्र की दराजी देना चाहता है। अगर आप तारीकी में बैठे तो खुदा आज आपकी जिंदगी में नूर चमकाना चाहता है, आज आपकी जिंदगी में रोशनी आने को है। मेरे अज़ीज़ों, आज नजात आपके घर में, आपकी जिंदगी में, आपकी जॉब की जगह पे, आप कॉलेज में, आप यूनिवर्सिटी में, आप स्कूल में, आप बस में हैं, आप कहीं भी हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, आज नजात दहिंदा आपकी जिंदगी में आने को है। पुकारिए अपने मसीहा को, पुकारिए अपने जिंदा खुदा को। आए खुदा, मुझे तेरा नूर मुझ पर चमके, तेरी रोशनी मुझ पर चमके। आए खुदा, मुझे रहाई दे, मुझे निजात दे। आए खुदा, मुझे छुड़ा ले, मुझे बचा ले इन सारी तारीकी की नापाक कुव्वतों से, शरीर के इस प्लान से मुझे छुड़ा ले जो जाल छुप कर शरीर ने मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए, मेरे जीवन साथी के लिए बिछाया है। आए खुदा, मुझे बचा ले। मेरे अज़ीज़ों, खुदा कुदरत रखता है, सारी कुदरत, सारा जलाल, सारा इख्तियार मेरे यीशु के पास है, और यीशु जिंदा है। जब भी खुदा के लोग यीशु को पुकारते हैं, यीशु आ जाता है। वो कहीं नहीं गया, वो सिर्फ आपकी आवाज का मुंतजिर है। उसने कहा, क्योंकि मैंने तुझे आगे और पीछे से घेर रखा है और मैं अब से हमेशा तक तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार न होऊंगा। अगर यीशु ने ये कलाम किया तो फिर यीशु कहीं नहीं गया, यीशु आपके पास है। आप यीशु को अपने अंदर आने दीजिए। हालेलुया। यीशु को पुकारें, यीशु को अपने अंदर ले लें। कलाम मुजस्सम हो जाता है,
میرے عزیزو وہی کلام جو ماں مریم کے اس کے بطن میں مجسم ہو گیا، آج وہی کلام میرے اور آپ کے اندر مجسم ہونا چاہتا ہے اپنی قدرت سے۔ ہاللیلویا، وہ خدا ہے، وہ جو کرے سو کرے۔ میرے عزیزو یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے، یسایہ نبی کا صحیفہ کہتا ہے، کیا ٹھیکری اپنے بنانے والے سے کہے کہ تو کس چیز کا خدا ہے؟ کیا ہم خدا کو کوسچن کر سکتے ہیں کہ کیسے، ہاؤ کم، کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزو وہ خدا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ ہم اس کے ہاتھ کی دستکاری ہیں، اور ہم اس کے بھیدوں کو، ہم اس کے مکاشفات کو، ہم اس کے خیالوں کو، ہم اس کی سوچوں کو نہیں جانتے، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے نہیں، کیونکہ ہمارے خیال گھنونے ہیں، ہماری سوچیں گھنونی ہیں۔ جو لوگ، میں ان لوگوں کی بات کرتی ہوں جو اس طرح کے کوسچن اٹھاتے ہیں، بےہودہ کوسچن اٹھاتے ہیں، لیکن میرے عزیزو خدا کا کلام جو ہے وہ پاک ہے۔ ہاللیلویا، خدا کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، وہ خدا ہے۔ ہاللیلویا، وہ خدا کا کلمہ ہے، اور کلمہ مجسم ہو کر آج ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے، آج ہمیں چھڑانا چاہتا ہے، آج ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے، آج ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، آج ہمیں نئی زندگی دینا چاہتا ہے، کثرت کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ اس کلام کو اپنے اندر لے لیجئے۔ کیا خداوند، میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ آئے خداوند، میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتی ہوں۔ آئے خداوند، تو میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ آئے مسیحا، آئے میرے یسو، تو میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ میرے عزیزو اس بات کو کنفیس کیجئے، پکاریے، آئے خداوند یسو حق تعالیٰ کے بیٹے، تو میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ اور میرے عزیزو خدا کے کلام میں لکھا ہے، وہ ہمیں سیاد کے پھندوں اور مہلک وباؤں سے اور شریر کے ان سارے پلان سے ہمیں چھڑا لیتا ہے جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ خدا کے کلام کی ایک اور آیت آپ کے ساتھ بانٹوں گی، اس کے بعد ہم کلوز کریں گے اس کو۔ اور یہاں پہ لکھا ہے، جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ اس وقت سے یسوع نے، اب یہاں پہ میں نے آپ سے کہا کہ یسوع مصلوب نہیں ہو گئے، ولڈرنیس میں سے نکلنے کے بعد، یسوع شریر کا مقابلہ کرنے کے بعد یسوع مصلوب نہیں ہوئے، یسوع صلیب پر نہیں چڑھا دیے گئے۔ میرے عزیزو یہاں پہ لکھا ہے، اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ تب سے یسوع مسیح نے پکارنا شروع کیا، کہنا شروع کیا، منادی کرنا شروع کر دی 3.5 سال کے لیے کہ توبہ کرو۔ تب سے اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ آج میں آپ سے یہ کہتی ہوں، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یوحنا متی کی انجیل اس کے 3 باب کی 2 آیت میں یہاں پہ حضرت یحییٰ، مقدس جان، یوحنا یہی کہتے ہیں، یوحنا بپتسمہ دینے والا، وہ بھی اسی بات کا اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، منادی کرتے ہیں۔ اور اس وقت سے یوحنا نے یہ منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ اب یہاں پہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 4 باب کی 17ویں آیت میں یسوع مسیح نے یہ کہنا شروع کیا، منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ آج میں آپ کو اس بات کا اعلان کرتی ہوں اور اس بات کی منادی کرتی ہوں کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اب توبہ کریں، توبہ کریں، آؤ ہم سب توبہ کریں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند ہم شکر کرتے ہیں، خداوند ہم آپ کے نام کی تعریف کرتے ہیں، میرے یسوع، میرے مسیحا، میرے زندہ خدا، تو جو خدائے قدوس، خدائے بزرگ، خدائے ذوالجلال ہے۔ ہاللیلویہ۔ تیرا کلام جو سچا اور برحق ہے خداوند، تیرا کلام جو زندگی ہے، تیرا کلام خداوند کے خدا جو ہمارے بند اور گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے۔ اے خداوند تیرا کلام جو میں نے خداوند تیرے لوگوں کو سکھایا ہے خداوند، اور میں نے خود بھی آپ کے کلام کو سیکھا ہے آپ کے پاک روح کی حضوری سے خداوند کے خدا، آپ کے مسا سے، خدا کا پاک روح جو ہمارا استاد ہے، جو ہمارا دوسرا مددگار ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے۔ اے خداوندوں کے خدا، میں شکر کرتی ہوں کہ آج آپ کے پاک روح نے جو مجھے اور اپنے خداوند
آپ نے اپنے لوگوں کو سکھایا ہے۔ خدا میں منت کرتی ہوں خدا ان کے یہ کلام ان کے اندر جڑ پکڑے، اور خدا کے خدا تیرے لوگ آزاد ہو جائیں، آزاد ہو جائیں یسوع کے نام سے، آزاد ہو جائیں ہر قسم کی بیماری سے جکڑے ہوئے لوگ، ہر قسم کے جادو ٹونوں سے جکڑے ہوئے لوگ، ہر قسم کے وچ کرافٹ سے جکڑے ہوئے لوگ، ہر قسم کی مایوسیوں میں جکڑے ہوئے لوگ، ہر قسم کی شک کی سپرٹس میں جکڑے ہوئے لوگ، شریر کے کسی بھی منصوبے میں جکڑے ہوئے لوگ آج آزاد ہو جائیں یسوع کے نام میں۔ اے خداوند تیرے کلام کا بیج جہاں جہاں پہ آج تیری قدرت سے اس سوشل میڈیا کے وسیلہ سے بویا جائے، اے خداوند کے خدا ایک ایک جان رہائی پائے، نجات پائے، چھٹکارا پائے، اور خداوند تیری روشنی، تیرا نور خداوند ان کی زندگی میں چمکے اور ان کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور وہ اپنے آپ کو تیری حضوری میں سرنڈر کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ یسوع مسیح کے نام سے ہم مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین۔ میرے عزیزو، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، ہالےلویا۔ کرن یوسف خداوند آپ کو برکت دے، مدثر گل خداوند آپ کو بہت برکت دے، ہالےلویا ہالےلویا۔ خدا کے نام کی تعریف ہو، خدا کے نام کی تعریف ہو، ہالےلویا ہالےلویا۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں، خدا کے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ کیسر اطوال خداوند آپ کو بہت برکت دے، ہالےلویا۔ خدا کے نام کی تعریف ہو، ہالےلویا ہالےلویا۔ فرزانہ فاری خداوند آپ کو برکت دے، گاڈ بلیس یو میری بہن، میری بیٹی جیکب نوسینا خداوند آپ کو برکت دے، سرفراز سونی، ایمبر عرفان خداوند آپ سب کو برکت دے، ترویڈا خداوند آپ کو برکت دے، ہالےلویا۔ خداوند کے نام کی تعریف ہو۔ پرویز ہنس خداوند آپ کو بہت برکت دے، میرے بھائی سوریا اقبال نارائن خداوند آپ کو برکت دے، اویس سوہترا خداوند آپ کو برکت دے، روبنسن بھائی خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو بہت برکت دے، ہالےلویا۔ آپ پروگرام کے آخر تک میرے ساتھ رہے، میں شکر کرتی ہوں کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہ زندگی کا تاج پائے گا۔ تو خدا کا شکر ہو، ہم نے زندگی کا تاج پا لیا ہے اور ہم ہمیشہ تک اس تاج کو لے کر چلیں گے، ہالےلویا۔ قوموں میں، امتوں میں ہم خداوند یسوع مسیح کے گواہ بنیں گے۔ اسلم پرویز خداوند آپ کو بہت برکت دے، گاڈ بلیس یو۔ سونم جاوید خداوند آپ کو برکت دے، ہالےلویا۔ خدا کے نام کی تعریف ہو، ہالےلویا۔ اشرف پیٹر خداوند آپ کو برکت دے، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔ یقیناً خدا نے آپ کو برکت دی ہے، آپ اس برکت کو، جاوید مسیح خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ اس برکت کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ شبیر جان خداوند آپ کو برکت دے، گاڈ بلیس یو۔ عثمان انور خداوند آپ کے ساتھ ہو، بہن شائرین خداوند آپ کو برکت دے۔ سب کو خداوند یسوع مسیح کی سلامتی، خداوند یسوع مسیح کا پیس، خدا کی بڑھوتی اور پراسپیرٹی ہمیشہ خداوند آپ کو بہت برکت دے، آپ کی حدوں کو بڑھائے اور اپنی برکت پر برکت آپ کو برکت سے بھر دے، ہالےلویا۔ خدا کے نام کی تعریف ہو۔ پھر ملیں گے خدا کی حضوری میں اس کے ٹھہرائے ہوئے وقت کے مطابق۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔